بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو کینٹر پبلشر ویڈیو سیشن. آج ہم ہسٹری گریڈ 8 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اپنے لیسن کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس کیمبرج اسکالر سیریز کی آپ کی ٹیکسٹ بک، آپ کا سمر پیک اور آپ کا ریسورس پیک ہونا چاہیے. ہمارا سمر پیک آپ کو اس لیسن کو بہتر طریقے سے پریکٹس کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، جبکہ ہمارا ریسورس پیک ہمارے پرنسپل، ٹیچرز اور پیرنٹس کی گائیڈنس کے لیے ہے. ہمارا ریسورس پیک آپ کینٹر کی ویب سائٹ سے ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. Our chapter 2 is Sir Syed Ahmad Khan and the Aligarh movement, and our today's student learning outcome is trace out the origins, evolution and accomplishments of Muslim Educational Conference. مسلم ایجوکیشن کانفرنس کا اوریجن کیا تھا، وہ کس طرح سے ایوالو ہوئی، اس کی کیا کیا اکمپلشمنٹس تھیں یا اس نے کیا کیا حاصل کیا، اس کو ہم اپنے آج کے اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. Mohammedan Educational Conference was founded by Sir Syed in 1886 at Aligarh. Mohammedan Educational Conference کب بنی؟ 1886 میں. اس کو بنایا کس نے؟ سر سید نے. اور کس جگہ پر؟ It was made in Aligarh. The aim behind the foundation of this institute was to spread modern education among Muslims to the higher level. اس انسٹیٹیوشن کو بنانے کا پرپس کیا تھا؟ ایک پرپس تو اس کا یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان ماڈرن ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے. لیکن ماڈرن ایجوکیشن بھی کس طرح کی؟ ہائر لیول ایجوکیشن، یعنی کہ لوگوں کو ایک اچھی تعلیم دی جائے، ایک بہترین تعلیم دی جائے. He also wanted to introduce religious education in English medium schools. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انگلش میڈیم schools تھے وہاں پر وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ مسلمانوں کو ریلیجیس ایجوکیشن دینا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان صرف انگریزی کی حد تک نہ رہ جائے بلکہ اپنے مذہب کی تعلیم بھی ان کو ملے. اس مقصد کے لیے وہ وہاں پہ ریلیجیس ایجوکیشن کو بھی پروموٹ کرنا چاہتے تھے انگلش میڈیم سکولز میں. The other purpose was to provide a platform for ulama and religious scholars to strengthen Oriental studies in Muslim schools. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کس چیز کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے؟ ان کا اگلا مقصد کیا تھا کہ وہ جو علماء ہیں اور ریلیجیس اسکالرز ہیں، جتنے بھی علماء اور ریلیجیس اسکالرز ہیں، ان تمام کو مسلمانوں کے اسکول میں مذہبی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ان کو پروموٹ کیا جائے کہ وہاں پر تمام علماء اور ریلیجیس اسکالرز مل کر تمام مسلم اسکولوں میں مسلمانوں کے بچوں کو مذہبی تعلیم دیں اور ان کو مضبوط بنائیں. آل انڈیا مسلم کانفرنس واز اے نان پولیٹیکل آرگنائزیشن. اور اس آرگنائزیشن کا سب سے پلس پوائنٹ کیا تھا کہ اٹ واز ٹوٹلی نان پولیٹیکل. اس کا کوئی بھی سیاسی مفاد نہیں تھے. اس کا مین مقصد تھا ماڈرن ایجوکیشن اور ماڈرن ایجوکیشن ٹو ہائی لیول اینڈ آلسو پروموٹنگ ریلیجیس ایجوکیشن ان اسکولز. This organization put together Muslim social and political leaders, intellectuals and distinguished people from all walks of life onto one platform for educational empowerment of Muslim for India. اور اس آرگنائزیشن نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ کیا تھا کہ تمام مسلمانوں کو، لیڈرز کو، سوشل اور پولیٹیکل لیول پر کام کرنے والے لوگوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اسکالرس تھے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے. ایک پلیٹ فارم کیا تھا؟ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. اس پلیٹ فارم پر لے آئے اور اس پلیٹ فارم پر لانے کا، ان سب کے اکٹھے ہونے کا مقصد کیا تھا؟ امپاورمنٹ آف مسلمس. اس کا مین مقصد کیا تھا؟ سب لوگوں کے اکٹھے ہونے کا، امپاورمنٹ آف مسلمس. اینڈ امپاورمنٹ آف واٹ؟ ایجوکیشنل امپاورمنٹ. It also changed the dimension of Aligarh movement. It fulfilled the dream of its founder Sir Syed Ahmad Khan by converting Mohammedan Anglo-Oriental College or MEO College into Aligarh Muslim University. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ہی ادارے کی وجہ سے اس کے ان پرپزز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا پرپز پورا وہ کیا تھا؟ وہ سر سید احمد خان کا خواب تھا کہ وہ MEO کالج کو علی گڑھ یونیورسٹی میں تبدیل کر سکے. انہوں نے اس کو علی گڑھ یونیورسٹی میں کنورٹ کیا.
دا کانفرنس آلسو ورک فار دا کاز آف وومن ایجوکیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے نے کیا بہترین کام کیا وہ تھا وومنس ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا. صرف مسلمانوں کی ہی ایجوکیشن کو فروغ نہیں دیا گیا بلکہ خصوصی طور پر عورتوں کی تعلیم پر بھی توجہ دی گئی. اٹ فارم دا اولڈسٹ اینڈ بگیسٹ وومنس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن وومن کالج آف علی گڑھ. اور اس کے بعد اس ادارے کی وجہ سے ایک کون سا انسٹیٹیوشن ہمیں ملا؟ وومن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن وچ از نون ایز وومن کالج آف علی گڑھ. وومن کالج آف علی گڑھ ملا جو کہ عورتوں کا بہت پرانا اور بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے. The credit for the establishment of the largest Muslim political party, All India Muslim League, also goes to All India Mohammedan Educational Conference. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا صحرا جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کو جاتا ہے وہ کیا ہے کہ اس ادارے نے نہ صرف تعلیم میں اپنا فروغ ادا کیا بلکہ آگے چل کے مسلمانوں کی جو بہت بڑی پارٹی تھی آل انڈیا مسلم لیگ جو بنی، اس کو بنانے کے لیے بھی کس نے اس میں کردار ادا کیا؟ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نے. انڈر دا انفلوئنس آل انڈیا مسلم لیگ کو بنانے کے لیے بھی مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا سہارا لیا گیا. مسلمان یہیں پر اکٹھے ہوئے اسی مقام پر اور انہوں نے مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی. یہ مسلمانوں کی وہ پولیٹیکل پارٹی تھی جس نے آگے چل کے ان تمام کوششیں کی اور پاکستان کو حاصل کیا. Under the influence of Sir Syed, many other educational institutions were set up in places of India. اور اسی سر سید احمد خان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہندوستان میں اور بھی بہت سے تعلیمی ادارے بنے جنہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کو فروغ دیا اور مسلمانوں کو سیاسی تعلیمی شعور عطا کیا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی آپ نے یہ دیکھا آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے بارے میں کہ اس کو کس نے بنایا؟ سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1886 میں. اس کا پرپس کیا تھا؟ ماڈرن ایجوکیشن اس کا پرپس تھا. اس تعلیمی ادارے کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ماڈرن ایجوکیشن اس کا پرپس تھا. اور ماڈرن ایجوکیشن ٹو ہائر لیول، اس کے ساتھ ساتھ انگلش میڈیم اسکولز میں مسلمانوں کو ریلیجیس ایجوکیشن پرووائڈ کرنا اور علماء اور ریلیجیس اسکالرس کو اس پرپس کے لیے ایک بہتر طریقے سے استعمال کرنا، کہ ان کو پروموٹ کرنا، انکریج کرنا کہ وہ جائیں اور مسلمانوں کو انگلش میڈیم اسکولز میں تعلیم دیں مذہبی. اور اس کے علاوہ یہ آرگنائزیشن کیا تھی؟ اٹ واز پیورلی نان پولیٹیکل. اور پہلی بار تمام مسلمان، تمام لیڈر چاہے وہ سوشل بیک گراؤنڈ سے تھے یا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے تھے، اس کے علاوہ ریلیجیس اسکالرس اور علماء سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے اور ان کا تمام کا پرپس کیا تھا؟ ایجوکیشنل امپاورمنٹ آف مسلمس. اٹ واز این ادر پرپس آف میکنگ دس انسٹیٹیوشن. اس کے بعد اس کا نیکسٹ پرپس کیا تھا؟ کس نے سر سید احمد خان کا خواب پورا کیا؟ کیا خواب تھا سر سید احمد خان کا؟ محمدن اینگلو اورینٹل کالج کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کنورٹ کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے ہی باعث سب سے پرانا اور سب سے بڑا خواتین کا تعلیمی ادارہ تشکیل کیا گیا. اور وہ تعلیمی ادارہ کیا تھا؟ وومن کالج آف علی گڑھ. اور اس کے بعد جو آخری اس کے سر صحرا جائے گا جو ہم نے یہاں پر آج ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی آل انڈیا مسلم لیگ بھی اسی ایجوکیشنل کانفرنس کے زیر سایہ تشکیل پائی. اور یہ وہ تمام سٹیپس تھے، یہ وہ تمام ایولیوشنس تھے جو کہ اس پارٹی نے فردر ٹو فردر ود دا پیسج آف ٹائم اچیو کیے. یہ وہ ٹارگٹس تھے جو اس پارٹی نے اپنے سر سید احمد خان نے جو اس پارٹی سے متعلق یا اس کانفرنس سے متعلق خواب دیکھے اور ان کو پورا کیا، اور یہ تمام مقاصد کو انہوں نے پورا کیا. Now see the homework from your textbook. Here is a brief question from your book which is question number 9. Why Sir Syed focused on education of Muslim? سر سید احمد خان کا مسلمانوں کی تعلیم کو فروغ دینے کے پیچھے کیا مقصد تھا، یہ آپ ہمیں بریفلی بتائیں گے. اور ہمارا یہ آج کا لیکچر یہاں مکمل ہوا. تھینک یو سو مچ. ٹل دین اللہ حافظ.